رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وخاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یقیناً یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے ذیل میں ہمیں بارہا طرح طرح کی احادیث، طرح طرح کی روایتیں سننے کے لیے مل جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو یہاں سے واپس بارگاہ خدا میں حاضری دینا ہے. بس سب کی مہلت الگ الگ ہے، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں. سنتے رہتے ہیں آپ حضرات قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے کہ لفظ ذائقہ قرآن میں لفظ ذائقہ استعمال ہوا، اور ہماری عام زبانوں میں بھی ذائقہ بھی استعمال ہوتا ہے اور مزہ استعمال ہوتا ہے. اس کا کیسا مزہ تھا؟ آپ نے جو ابھی کھانا کھایا کیسا مزہ تھا؟ کتنا مزہ آیا ہے؟ یا کیسا ذائقہ تھا؟ تو پروردگار عالم نے یہ کلیہ فیصلہ رکھا کہ مزہ سب کو چکھنا ہے، ذائقہ سب کو چکھنا ہے، لیکن اس موت کا ذائقہ ہوگا کیسا؟ یہ کون بتائے؟ بھئی ذائقہ وہی بتاتا ہے کہ جو پہلے سے چکھ سکے، چکھنے کے بعد بتائے گا. ابھی آپ مجھے شربت دیں تو میں پی کر کے بتاؤں گا کہ یہ میٹھا ہے، اور بغیر پیے ہو سکتا ہے وہ نیبو کا ہو سکتا ہے اس میں زیرہ بھی پڑا ہوا ہو، لیکن اصل ذائقہ بغیر پیے گمان لگایا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شربت جو رکھا ہے یہ نیمبو کا ہو سکتا ہے، زیرے کا ہو سکتا ہے، شکر پڑی ہوئی ہو، زیادہ ہو کم ہو، نمک ڈلا ہوا ہو، لیکن بالکل کمپلیٹلی کوئی اس کو بتا نہیں سکتا جب تک پی نہ لے. اور پینے کے بعد پینے والا بتائے گا کہ اس میں نیمبو پڑا تھا، اس میں نمک پڑا تھا، اس میں شکر ہلکی تھی یا زیادہ تھی، پینے والا یہ بتائے گا. اور عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب پینے والا اس کا ذائقہ بتائے گا تو کوئی ایسا ہو کہ جو ہمیں اس کا ذائقہ بتائے، کوئی ایسا ہو کہ جو اس کا مزہ چکھے ہوئے ہو اور ہمیں پہلے سے اس کا ذائقہ بتا دے۔ عزیزان محترم، جب ہم نے معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو ہمیں یہ ملا، معصوم نے فرمایا کہ دیکھو موت کا ذائقہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے ان کے لیے کہ جو دنیا میں بد اعمال کر کے جائیں، جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ نہ ہو، جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ نہ ہو، ان کا دامن گناہوں سے اس طریقے سے ملبس ہو کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو، تو امام نے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت پہ ریشمی دوپٹے کو ڈال کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جایا کرتا ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا سے ہمارا چاہنے والا جاتا ہے، اس دنیا سے جب مومن جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا لیتا ہے توبہ کے ذریعے سے، تو پھر اس کی روح اس کے جسم سے ایسا نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، جیسے پھول سے خوشبو نکل جایا کرتی ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کی روح اس کے جسم سے نکال دی گئی، ورنہ عزیزان محترم صاحب تشریف فرما ہے، تاریخ میں یہ ملے گا کہ جناب ابراہیم جیسا نبی کہ جب وہ یہ کہتا ہے ملک الموت سے، کیا کہتے ہیں کہ اے ملک الموت مجھے یہ بتاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں، تمہیں دیکھ کر کے لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیں۔ جناب ابراہیم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کیا، جیسے ہی چہرے کو دوسری طرف کیا ملک الموت نے وہ شکل اختیار کی کہ جسے دیکھ کر کے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ عزت محترم اب اپنی شکل تبدیل کی اور جناب ابراہیم سے کہتا ہے اے نبی اللہ اب مجھے دیکھو۔ عزت محترم اب تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے اب ملک الموت کو دیکھا کہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اللہ کا وہ نبی جو معصوم ہے، جس سے خطا کا امکان نہیں، جس سے گناہ نہیں، لیکن جب وہ بھی ملک الموت کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں کہ جو لوگ پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، وہ لوگ کہ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، والدین کی کفالت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اس کی پرورش کرنے کے لیے۔ گھر میں 5 بیٹے ہوں، 10 اولادیں ہوں، چاہے جتنے ہوں، سب کو والدین پوری محبت اور شفقت کے ساتھ پال دیتے ہیں، لیکن جب والدین کا وقت آتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو دیکھا جائے، تو یہی اولاد ہے کہ جسے گیلے سے اٹھا کر کے سوکھے میں سلایا مانے، لیکن خود گیلے میں سوئی، لیکن جب وقت آتا ہے ان کی خدمت کا تو اپنے ہاتھ بلند کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ عزیزان محترم؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، عزیزان محترم مجالس تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن حق مجلس تبدیل ہے، پیغام پہنچنا چاہیے۔ اگر اتنے لوگوں میں ایک آدمی کے دل و دماغ تک بھی ہماری بات پہنچ جائے تو ہماری مجلس کامیاب ہے۔
مجلس اسے نہیں کہتے کہ بس یہاں آ کر کے اور فضائل اس طریقے کے بیان کیے جائیں کہ بس آپ واہ 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 کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، تو والدین کی خدمت اولاد کے اوپر واجب ہے، جس طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کی پرورش جس وقت ان کو ضرورت تھی واجب تھی، ان کو اچھی تربیت دینا واجب تھی، اچھی ایجوکیشن ان کو دلانا واجب تھی، اسی طریقے سے اولاد کے اوپر بھی والدین کے فرائض ہیں۔ عزیزان محترم، اولاد کو ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، دیکھیں غریب ہونا، مفلس ہونا، نادار ہونا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہو اس کے لیے غریب ہونا، مفلس ہونا یہ عیب نہیں ہے، شرمندگی کا مقام نہیں ہے۔ لیکن دولت والا ہونے کے باوجود، مال و دولت رکھنے کے باوجود احکام الہیہ کی پابندی نہ کرتا ہو تو یہ شرمندگی کا مقام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام مفلس کو دوست رکھیں گے اگر وہ واجبات الہیہ کی پابندی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مالدار ہے، اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے لیکن نہ وہ نمازی ہے، نہ روزہ دار ہے، نہ حج کر کے آیا ہے، نہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ خمس ادا کرتا ہے، تو ایسے کو پسند کریں گے اہل بیت؟ بالکل بھی نہیں، کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک نہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کیا ملاحظہ فرمایا؟ پیغمبر اسلام کے کانوں میں ایک شخص کی صدا آئی کہ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار تجھے اپنے اس گھر کا واسطہ، تو میرے گناہ کو بخش دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو پیغمبر اسلام نے جب اس کی یہ صدا سنی تو ایک مرتبہ اس سے متوجہ ہوئے، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے شخص، یہ جو تو اتنا گڑ گڑا کے اور اللہ کو اس کے گھر کا واسطہ دے کر کے دعا کر رہا ہے، تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ ایسے تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اور کیا تو رحمت الہی سے مایوس ہو چکا ہے؟ کیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے؟ اب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کہ کیا تیرا گناہ پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، میرا گناہ پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا تیرا گناہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا گناہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے اور وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے تو اللہ بخش دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اس نے جب کہا کہ میرا گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے، پیغمبر اسلام اس کی طرف اور زیادہ حیرت سے متعجب ہوئے، کہنے لگے اچھا تو کیا تیرا گناہ اس زمین کے وزن سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ اس زمین کے وزن سے بھی زیادہ بڑا ہے تیرا گناہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا گناہ زمین کے وزن سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں پھر پیغمبر اسلام نے بتایا کہ زمین سے بھی زیادہ وزنی گناہ اگر کسی کا ہے اور بارگاہ خالق میں انسان اپنے آپ کو حاضر کر کے اور نادم ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کرے تو پروردگار بخش دے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پھر آگے بڑھ کے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ توجہ عزیزان محترم،
میرا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پھر فرمایا کیا تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ آسمانوں کے اوپر عرش، عرش کے اوپر کرسی، کہا کہ کیا تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ خدا بڑا ہے، کریم ہے، بہت بڑا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تو پھر تو مایوس کیوں ہے؟ پھر ایسا تم نے کیا کر دیا؟ ایسا محترم پوری توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بہت مال و دولت دی تھی، مجھے بہت سرمایہ دیا تھا، میرا نام بھی تھا، میرا حشم بھی تھا، میری جائیداد بھی تھی، میں قبیلے میں بھی مشہور تھا، میں دنیا میں بھی مشہور تھا، لیکن میں جب بھی کسی سائل کو اپنے دروازے پہ آ کر کے مانگتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرنا نہیں، اگر سائل کو جھڑک بھی دیا جائے، اگر سائل کو دھتکار دیا جائے تو وہ سائل کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حضور مقدمہ پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو ایک مرتبہ کہا کہ دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ جلا دے گا۔ عزیزان محترم آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سائل سے نفرت کرے، کوئی انسان اس شخص سے نفرت کرے کہ جو سوال کرنے والا ہے، جس نے تمہارے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، اور ہم اسے جھٹک دیں، ہم اسے جھڑک دیں تو اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور پیغمبر اس کا رسول یہ بتا رہا ہے کہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ پھر تیری آخرت جہنم ہے۔ اب پیغمبر اسلام یہاں فرماتے ہیں کہ دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا مجھ سے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تو اس صفت کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، 2 سال تک یہی رکن اور مقام کے درمیان میں نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا رہے، اللہ تیری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ پوری توجہ کس کے ساتھ؟ بخل کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ، جو تو نے وہ گناہ کیا ہے، اگر اس صفت کے ساتھ تو بارگاہ خالق میں اپنے آپ کو پیش کر کے گڑ گڑاتا رہے تو اللہ تجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اور تو اتنا گریا کرے کہ تیری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو جائے، تب بھی اللہ تجھے اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخل اس طریقے کا گناہ ہے، بخل اس ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم یقیناً ہر انسان کہ جسے اللہ نے نوازا ہے، جسے اللہ نے دیا ہے، ان پر بندوں کے حقوق رکھے ہیں، گھر والوں کے حقوق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق رکھے گئے ہیں، تمام کے تمام دوست احباب کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ادا کرنے کا نام شریعت ہے۔ عزیزان محترم یقیناً یہ ایک ایسے مرحوم اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کی مجلس صوم ہے کہ جو نہایت ہی زیادہ شریف اور مخلص، اور میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، ان کے انتقال سے پہلے ایک دن پہلے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میسم صاحب کے والد تھے۔ 2.5 مہینہ مجھے ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے
لیکن 2.5 مہینے میں مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میثم صاحب کے والد تھے۔ جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جب وہ مجھے یہاں دکھائی نہ دیے، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہی میثم صاحب کے والد تھے۔ خدا کی قسم، وہ گلی سے نکلتے تھے اور گلی سے نکلنے کے بعد اس کونے پر کھڑے ہو کر کے میری کھڑکی کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور یہاں مسجد میں آنے کے بعد بھی وہ سب سے پہلے میرے دروازے کی طرف میں وضو کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں ان کو جگہ عنایت فرمائے۔ یقیناً ایسی شخصیت، ایسا شخص جب دنیا سے جائے، یعنی اتنے وقت تک اس انسان کے بارے میں یہ پتہ نہ چل سکا کہ کون ہے، اتنی شرافت، مخلصی، عزت محترم۔ واقعا بڑا غم ہے اولاد کے لیے اور ان احباب کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے، لیکن اس غم کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مرحوم اس دنیا سے گئے تو اولاد ان کے ساتھ تھی، ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ تھے، ان کی خدمت کی جتنا کر سکتے تھے ہیں۔ لیکن ذرا آپ اسی چیز کو کربلا میں دیکھیں، جب ان کا جنازہ آیا تو سب نے گریہ و زاری کیا، سب بلک بلک کے روئے، سب نے ایک دوسرے کو پرسا دیا ہیں۔ جو یہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے ان کی اولاد کو سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، بیٹا ہم تیرے ساتھ ہیں، کسی طرح سے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیں آپ، وہ زینب کہ جس کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں ڈوب گیا۔ عزیزان محترم، میں پڑھنا تو ابھی اور بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن معصوم نے فرمایا کہ جیسے ہی گریہ شروع ہو جائے فوراً ہمارے مسائل بیان کرنے لگو۔ عزادارو، وہ زینب کہ جو صبح سے یہ دیکھ رہی ہے کہ جو بھی میدان کو جاتا ہے واپس نہیں آتا، وہ شام غریبہ میں یہ انتظار کرتی رہی کوئی آئے گا پرسہ دینے کے لیے، لیکن عزاداروں کوئی نہیں آیا۔ ہاں آئے تو کیا کرنے کے لیے؟ ارے خیموں میں آگ لگانے کے لیے، خیام میں آگ لگانے کے لیے آئے، ارے خیام کو لوٹنے کے لیے آئے، لیکن کوئی محمد کی نواسی کو پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ عزادارو، جب تمام کے تمام انصار و اقربا اپنی اپنی جانیں قربان کر چکے تو امام حسین خود آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہن زینب، اب یہ تمہارا ماجایا بھی کربلا کے میدان کو جا رہا ہے، مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، سب سے خدا حافظ کیا۔ خدا حافظ کرنے کے بعد اب ایک مرتبہ گھوڑے میں بیٹھے، مجھے درمیان کا کچھ بیان نہیں کرنا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے میں بیٹھے، گھوڑے میں بیٹھنے کے بعد لگانے کے بعد میدان کربلا میں آئے، مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد تمام کے تمام فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں ارے کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا دلبر ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میرا نام حسین ہے، میرا نانا محمد ہے۔
اس کے بعد فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں علی کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عزت محترم ادھر سے آواز آئی کہ اے حسین، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، امام حسین نے اب تک تلوار نہ اٹھائی تھی، لیکن جیسے ہی لوگوں نے یہ کہا نا کہ تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں، اب حسین نے تلوار کو نکال لیا، ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا، ارے فوجوں پہ ٹوٹ پڑے، سر جسموں سے جدا ہونے لگے، الامان الحفیظ کی صدا بلند ہونے لگی، ارے ایک مرتبہ عاطف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، ارے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گئے اپنے رب کی طرح۔ ارے اس صدا کا سننا تھا کہ چلتی ہوئی تلوار نیام میں رکھی، ارے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا، کسی نے پتھر سے حملہ کیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین زخموں سے جب چور چور ہو گئے نا، تو ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، لیکن عزادارو، ارے دو نیزے بردار آگے بڑھے، جب حسین بائیں جانب گرنا چاہتے تھے تو بائیں جانب سے نیزہ حسین کی پسلیوں میں، حسین نے ایک مرتبہ دائیں جانب کو گرنا چاہا، ارے دائیں جانب سے نیزہ لے کے آگے بڑھا حسین کی پسلیوں میں۔ اب حسین کی روح تو کیسے گرے، ایک مرتبہ ارے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، اے میرے اسلحہ وفا مجھے نشیب تک پہنچا دے۔ عزادارو، ارے تاریخ نے لکھا گلہوار چلا، ارے نشیب تک پہنچا، حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن سے اپنی باہوں کو چھوڑا، ارے راوی کہتا ہے کہ حسین گھوڑے سے اس طریقے سے زمین پہ آئے، ارے نہ زمین پہ تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں پہ مولا حسین کا لاشا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے حسین کا لاشا تیروں پہ مولا شبر ملعون چلا، ارے کس طریقے سے چلا، خنجر کو پتھر پہ مارتا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ حسین ارے بآسانی ذبح نہ ہو سکے۔ عزادارو، ایک مرتبہ ملعون امام حسین کے قریب آیا، ارے نجس زانوں کو امام حسین کے سینے میں رکھا، ارے اب جو خنجر چلا زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، آسمان سے خون برسنے لگا، سیاہ چلنے لگی، ارے برابر سے ایک ماں کی آواز آئی، اے شیم، ارے میرا بیٹا پیاسا ہے، ارے اسے آہستہ سے ذبح کر۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، ارے ذرا دیکھو تو صحیح کیا قیامت آ گئی۔ فرمایا پھوپھی اماں، ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، ارے اب جو پردہ ہٹا، بیمار امام نے زیارت پڑھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں، ارے میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کے ہو گئی، پنجتن پاتا خاتمہ شیع عالم العزیز سلام